یوٹیوب چینل خاورنی ماشمی آفیشیل میں آپ کو پھر سلام۔ یہ بات تو میں روزانہ کہتا رہوں گا کہ آپ فوری طور پر میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو فارورڈ کریں اور اپنے گروپس میں فارورڈ کریں۔ ہماری آج کی کہانی، یہ ایسی کہانی ہے جسے میں کلائمیکس سے شروع کروں گا۔ کلائمیکس سے اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیکس کے بعد جو کہانی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ کلائمیکس سے بہت آگے ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ 15-16 سال کی لڑکی اپنے ماموں کے ساتھ ایک دن میرے گھر آئی تھی۔ جب اس نے مجھ سے ملاقات کر لی تو میں نے اس کو الوداع کہنے کے لیے اس کے ماموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ سڑک پر وہ اپنے ماموں کے ساتھ چل رہی تھی اور میں تھوڑا سا پیچھے تھا کہ اچانک وہ 15-16 سال کی لڑکی پیچھے ہٹتی ہے، میرے پاس آتی ہے، ماموں آگے رہ جاتا ہے، مجھے کہتی ہے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ میرے کان میں آہستگی سے کہہ رہی ہوتی ہے آپ کا کوئی دوست ہے جو مجھے گرل فرینڈ کے طور پہ رکھ لے یا مجھے داشتہ کے طور پہ رکھ لے؟ 15-16 سال کی بچی کی زبان سے یہ الفاظ جب میں نے سنے ہوں گے تو میرا کیا حشر ہوا ہوگا؟ کیا زمین میرے پاؤں کے نیچے ہوگی؟ نہیں، میں آپ کو اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ راولپنڈی کا ایک نوجوان تھا جسے بہت فلمیریا تھا اور فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دن گھر سے بھاگ کر لاہور آ جاتا ہے۔ لاہور میں اسٹوڈیوز میں آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسٹوڈیوز کے گیٹ کیپروں سے دوستیاں کرتا ہے اور اس طرح اسٹوڈیو کے اندر داخل ہونے میں کامیابی مل جاتی ہے اس آدمی کو۔ گھر سے جو پیسے لایا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ اسٹوڈیو میں سو جاتا ہے، کبھی وہ بھوک لگے تو لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، اور پھر اس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں کرائے پر کمرے لینے شروع کیے۔ جب کمرے کا کرایہ 1-2 مہینے کا ہو جاتا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس کمرے کو چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلا جاتا تھا۔ اسی طرح اس آدمی کی زندگی کے دن گزر رہے تھے کہ دلاور نامی ایک ٹیکنیشین نے ایک فلم شروع کی۔ فلم کا نام تھا کئی سال پہلے۔ اس فلم کا ہیرو اس کو رکھا گیا، ہیروئن رخسانہ تھی۔ وہ فلم تو مکمل ہو گئی لیکن نمائش کے لیے پیش نہ کی جا سکی۔ اس فلم کے بورڈ کو میں کئی سال تک لکشمی چوک میں مشتاق پان شاپ کی دکان کے پاس کھمبے پر لٹکا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا تو اسے ایک چانس ملا۔ فلم کا نام تھا وحشی جٹ۔ وحشی جٹ میں اس نوجوان نے سلطان راہی کے دوست قصاب کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ نوجوان بظاہر بہت لمبا تڑنگا نوجوان اور خوبصورت تھا، لیکن ایکسپریشنز جو ایکٹر کے پاس ضروری چیز ہوتی ہے، ایکسپریشن، اس کا فقدان تھا اس میں۔ لیکن وحشی جٹ میں اس نے ایکسپریشن دینے میں کامیاب ہوا تھا اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ بھی ہٹ ہوا تھا۔ جب یہ نوجوان تھوڑا سا ان ہوتا ہے تو بٹی برادران کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ وہ پلاننگ کے تحت اس کو اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں اور اپنی فلموں میں کام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے چھوٹا چھوٹا کام دیتے ہیں،
پھر کچھ فلموں میں اس کو بڑے کردار ملتے ہیں، پھر ایک فلم میں اس کو نازلی کے ساتھ ہیرو بھی بنا دیا جاتا ہے پنجابی فلم میں، جو زیادہ کامیاب تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شخص جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک فلم کا ہیرو ضرور بن گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ بٹی برادران نے گجرات میں رہنے والی اپنی ایک ان پڑھ کزن سے اس کی شادی کرا دی ہے، اور شادی کے بعد اس کو فلموں میں کام دینا شروع کر دیا، جس سے وہ گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نوجوان کے گھر میں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ نوجوان چونکہ معاشرے کی چھان بین کر چکا تھا، معاشرے کو پوری طرح پرکھ چکا تھا، اس نے اپنی بیوی پہ پابندی لگائی کہ اس کے بچے گھر سے باہر نہیں نکلا کریں گے، ان کے بچوں کا گھر سے داخلہ ممنوع تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ بچے سکول کی ایج سے آگے چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں سکولوں میں داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بٹی برادران نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور اس کو فلم میں کیا معاوضہ ملتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ 2000 ملتے ہوں گے، 3000 ملتے ہوں گے، 4000 ملتے ہوں گے، بہت طوفان آ جاتا ہوگا تو 5000 روپے کا معاوضہ ہو جاتا ہوگا۔ یہ آدمی کرائے کے مکان میں آخری دفعہ میں نے دیکھا، میرے ہی محلے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میں نے شور سنا باہر بہت شور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جس مکان میں وہ ایکٹر رہتا ہے اس کا مالک بہت سارے آدمیوں کو لے کے آیا ہے اور اس کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ گھر سے باہر ہیں، اور وہ مالک مکان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کا سامان جو ہے وہ باہر نکال کر پھینک دیا جائے، اس نے پچھلے 3 مہینے کا 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ میں اس مالک مکان کو بلاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ سے 2 مہینے مانگ رہا ہے تو آپ کم از کم 1 مہینہ دے دیں تاکہ یہ اپنا کوئی بندوبست تو کر لے۔ اسی دوران وہ ایکٹر میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا، میں اس کے پیچھے گیا، وہ میرے پاؤں میں گرا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایکٹر ہوں، اور آپ کے والد بھی جو تھے وہ ایک اداکار تھے، اور میں انہیں اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتا تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، خدا کے لیے میری جان بچا لیں، میری عزت بچا لیں، خدا کے لیے وہ واسطے دینے پہ اتر آیا۔ میں نے مالک مکان سے دوبارہ بات کی اور مالک مکان کو اپنی جیب سے 2 مہینے کا کرایہ دیا۔ میں نے کہا یہ 2 مہینے کا کرایہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ 2 مہینے یہ اداکار آپ کے گھر میں رہے گا، اور 2 مہینے سے پہلے یہ اس گھر کو چھوڑ جائے گا۔ اس واقعے کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ وہ ایکٹر اپنے بچوں سمیت گھر خالی کر گیا ہے۔ اس نے 2 مہینے کا جو میں نے کرایہ بھی ادا کیا تھا اس کا انتظار نہیں کیا، وہ 10 دن کے اندر مکان خالی کر کے کہیں چلا گیا۔ پھر اس واقعے کے کئی روز کے بعد اس ایکٹر کی بیٹی اور بیٹا میرے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے مکان میں لے گیا تھا، نیچے مالک مکان خاتون رہتی ہے اور اوپر والے کمرے میں ہم دونوں بہن بھائی رہتے ہیں۔ ایک دن ہمارا باپ ہمیں یہ کہہ کر گیا کہ میں شوٹنگ پہ جا رہا ہوں اور واپسی کے لیے آپ کے لیے کھانا بھی لیتا ہوں گا، لیکن اس واقعے کو کئی دن گزر گئے ہیں، ہمارا باپ واپس نہیں آیا، آپ ہمارے باپ کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں نے ان بچوں سے وعدہ کیا کہ میں ان کے باپ کو تلاش کرنے میں ان کی پوری مدد کروں گا۔ میرے پاس جتنے وسائل تھے، جتنے ذرائع تھے مختلف شہروں میں، وہاں پر میں نے رابطے کیے
اور اس ایکٹر کی تلاش کے لیے لوگوں سے تعاون کی مدد کی اور تعاون کی درخواستیں کی۔ ایک دن مجھے ملتان سے ہمارے سینئر صحافی جمشید رضوانی صاحب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ آپ جس ایکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایکٹر ملتان کے سٹیج ڈراموں میں کام کرتا ہے اور ایک سٹیج ڈرامہ پروڈیوسر کا مہمان ہے اور اسی کے پاس کھانا کھاتا ہے، اسی کے پاس وہ گھر میں سوتا ہے۔ میں نے اس ایکٹر کے بچوں کو ملتان باپ سے ملنے بھیج دیا۔ باپ نے بچوں کے ساتھ واپس لاہور آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس ایکٹر سے رابطہ کیا، ٹیلی فون پہ بات کی اس کے پروڈیوسر کے توسط سے، تو اس کے باپ نے مجھے بھی انکار کر دیا کہ مجھے اپنے بچوں کی ضرورت نہیں ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک دن گھر میں فاقہ تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے مکالمہ بولا، ابا جی آپ کو تو فلموں میں نہ کوئی کام ملتا ہے، نہ گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں روٹی کھلا سکتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو کیوں نہ میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دوں۔ بیٹی کی یہ بات باپ کو بہت بری لگی، اس نے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا، بچوں کو اور گھر کو چھوڑ کر وہ ملتان چلا گیا۔ جب سارے راستے مسدود ہو گئے تو ایک دن آخری بار وہ بچی اپنے بھائی اور ماموں کے ساتھ مجھ سے ملنے میرے گھر آئی، اچھرے والے گھر۔ میں نے اس بچی کو دلاسا دیا کہ میں کوشش کروں گا، اپنے دوستوں سے کہوں گا، کچھ لوگوں سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مدد ہو سکے، کوئی آپ کو گود لے سکے، کوئی آپ کی پڑھائی کا اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری قبول کر سکے۔ یہ ساری باتیں میں اس بچی سے کر رہا تھا، اپنے اچھرے والے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا۔ جب یہ باتیں ختم ہوئیں تو وہ لڑکی جانے کے لیے اٹھی، میں انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، وہ لڑکی، اس کا ماموں اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ آگے آگے سڑک پر چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ اچانک اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ آہستگی سے میرے قریب آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ ساتھ چلتے چلتے آہستگی سے اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو مجھے رکھیل رکھ لے؟ میں اپنے بھائی کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ یہ میری اس لڑکی کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے میں نہیں جانتا، میں تو بس آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جس ایکٹر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی اس کا نام تھا الطاف خان۔